بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، نوحہ اور ماتم یا بین کرنا یہ ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں عام طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی قریب یا اپنے محبوب کی وفات پر اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں بیان کر کے آواز سے زور زور رونا یا اپنے منہ پر تماچے مارنا، بین کرنا، گریبان پھاڑنا، اپنے بال نوچنا وغیرہ اس قسم کی حرکات جو کسی کی وفات پر کی جاتی ہیں اسے نوحہ اور ماتم کرنا کہا جاتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ برائی عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زمانے جاہلیت میں اس کا عام رواج تھا، بلکہ عموماً مرنے والا یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ میرے اوپر ایسا نوحہ اور ایسا ماتم کیا جائے کہ کسی اور پر نہ کیا گیا ہو. حتیٰ کہ اب آپ تعجب کریں گے کہ اس کے لیے کچھ عورتیں تھیں جو کرائے پر بلائی جاتی تھیں. اسی لیے عربی میں ایک مثل ہے، لیست النائحۃ کالثکلی، یعنی یہ جو پیسہ دے کر کے کرائے پر، مزدوری پر عورت رونے کے لیے بلائی جاتی ہے، وہ ایسے غم کا اظہار نہیں کر سکتی جو خود جس کا ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ جو تقدیر ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے صبر اور احتساب کا مطالبہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا ہم سے مطلوب ہے. چونکہ یہ نوحہ اور ماتم اس کے خلاف ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کی تاکید کے طور پر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے. یعنی جو زمانہ اب گزر چکا، لا علمی تھی، بے دینی تھی، شرک اور کفر کا رواج تھا، اب دین اسلام اور توحید آ گئی ہے، اب اس کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں، سنن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام میری امت کرے گی. اور ہمیں سمجھنا چاہیے اس قسم کی جہاں بھی تعبیر ہے، یعنی میری امت یہ کام نہیں چھوڑے گی، یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ ہے، اس سے امت کو متنبہ کرنا ہے، اس سے اس امر کی قباحت کو واضح کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جو جاہلیت کے ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اسلام کے آنے کے بعد اب ان کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہالت کی بنیاد پر غلطی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے ہماری امت کے بہت سے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. پہلا کیا ہے؟ الفخر فی الانساب، اپنے نسب نامہ، خاندان پر فخر کرنا، ہمارا خاندان یہ ہے. اور دوسری چیز والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، طعنہ زنی کرنا. بلکہ بسا اوقات ہمارے اور آپ کے ہاں ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن لوگ مذاق میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی وہ مراد نہیں ہوتی، لیکن لفظ کے لحاظ سے لفظ غلط ہے. جیسے ارے حرام زادے، مذاق کرتے ہوئے کسی کو جھڑکنے کے لیے. لیکن حرام زادے یہ چیز کیا ہے؟ گویا آپ کسی کے نسب کے اندر عیب لگا رہے ہیں کہ وہ حلالی نہیں ہے، اس کا نسب غلط ہے. تو امت جو کام نہیں چھوڑے گی ان میں کیا ہے؟ والطعن فی الانساب. اور تیسری چیز الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے، نچھتر وغیرہ سے یہ جو ہوتی ہے وہ بارش حاصل کرنا. والنیاحہ، اور ماتم کرنا، رونا، بین کرنا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس سے علماء نے یہ لیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ نے بیان فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر بین کرنے والی، نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو تقام یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس حال میں اسے کھڑا کیا جائے گا، کیسے؟ وعلیہا سربال من قطران، اس پر تارکول، جانتے ہیں تارکول کس قدر گرم اور کس قدر چمٹتا ہے، جیسا کہ یہ روڈ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، دیکھیے تو اس کے اوپر تارکول کا پیجامہ ہوگا، ودرع من جرب، اور جرب خجلی خارج کی اس کے اوپر جو ہے وہ درع پہنا دیا جائے گا جس سے اس کا جسم خارج کر رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اسے کفریہ کفر اور کہیں کفریہ عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو برائیاں لوگوں میں پائی جائیں گی جبکہ وہ برائیاں ان میں کفر ہیں یا کفر کا باعث ہیں، ہما بہم کفر، وہ کفر کا باعث ہیں، گویا انسان ایمان سے ہٹ کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کفر اصغر ہوگا، کفر اکبر نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ شرک اصغر اور شرک اکبر یہ عام کبائر سے بھی بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ تو آپ نے بیان ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت کے اوپر بین کرنا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ ثلاث من الکفر باللہ، تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہیں، شق الجیب، گریبان کو پھاڑنا، والنیاحہ، بین کرنا، والطعن فی النسب۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ایسے شخص سے یا ایسی عورت سے جو نوحہ اور ماتم کرتی ہے، جو بین کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے براءت کا اظہار کیا ہے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا وہ میرا امتی نہیں ہے، اگر میرا امتی ہوتا تو میری بات مان کر کے اس کو چھوڑ دیتا، تو اگر ایسا کر رہا ہے تو گویا میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں اس عورت سے جو نوحہ کرنے والی ہو، اس عورت سے جو مصیبت میں اپنے بال مڈوانے والی ہو، اور اس عورت سے جو پریشانی میں مصیبت میں کسی کی وفات پر اپنے گریبان کو چاک کرنے والی ہو۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں گے سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لعنت جس کام پر ہو وہ نہایت ہی کبیرہ اور گندا کام ہے، تو آپ نے لعنت بھیجی اس عورت پر جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نوچے، الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا، اور جو اپنے گریبان کو پھاڑے، والداعیۃ بالویل والثبور، اور خرابی اور تباہی اور ہلاکت کو کے الفاظ استعمال کرنے والی، جیسے کہ اب تو ہم ہلاک ہو گئے، ہمارا سب کچھ لوٹ گیا، ہم برباد ہو گئے، ہماری دنیا تاریک ہو گئی، ہماری زندگی کا اب کوئی مزہ نہیں، جیسا کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے کو ابلیس کا حربہ قرار دیا ہے، یعنی میری امت میں عمومی طور پر ابلیس انہیں شرک پر ابھارنے پر اس سے مایوس ہے کہ شرک پر ابھارے، کفر کی طرف لے کر کے جائے، لیکن اس سے وہ کام کرائے گا جو کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم کبیر میں، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور دیکھا شیطان نے کہ اب لوگ دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے والے ہیں، تو اس نے کیا کام کیا کہ زور کی ایک چیخ ماری، ایک شور کیا،
جس سے تمام جن جو اس کے فوج ہے وہ جمع ہو گئے اس کے ارد گرد اور اس سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے. تو اس نے کہا دیکھو تم اب امت محمد سے اس بات سے تو مایوس ہو چکے ہو کہ آج کے بعد سے وہ شرک کریں گے. اس سے بعض لوگوں نے جو بدعتی قسم کے ہیں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امت کے اندر اب شرک واقع نہیں ہوگا، چاہے وہ بتوں کو سجدہ کریں، قبروں کو سجدہ کریں، یا علی یا غوث کے نعرے لگائیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے شیطان کا مایوس ہونا ذکر کیا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ میری امت شرک میں نہیں پڑے گی، جیسا کہ اس کے اوپر بہت سے دلائل موجود ہیں. تو علی کل حال شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا آج کے بعد سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ تو مایوس ہو جاؤ کہ انہیں شرک میں مبتلا کرو گے، البتہ انہیں دو کاموں میں مشغول کر دو. وہ دو کام کیا ہیں؟ ان کے دین کے بارے میں انہیں فتنے میں ڈال دو. دین کے بارے میں انہیں فتنے میں ڈالو، یعنی نماز اگرچہ پڑھیں لیکن گناہ کا کام کریں، لا الہ الا محمد رسول اللہ کے اقرار ضرور کریں لیکن نماز کو چھوڑیں. تو انہیں دین کے بارے میں فتنے میں ڈالو، دینی معاملات جو ہیں ان کے بارے میں انہیں شک کے اندر مبتلا کر دو. بعض ایسی چیزیں جو ان کے اوپر حرام ہیں ان کے بارے میں شک کی مبتلا کرو کہ ہاں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے. تو افتنوہم فی دینہم، انہیں دین کے بارے میں شک میں فتنے مبتلا کرو. وافشوا فیہم النوحہ، اور نوح ماتم، نوحہ اور ماتم، میت کے اوپر چیخنے چلانے کو ان کے اندر عام کر دو. ساتھیو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قباحت کے پیش نظر عورتوں سے جن امور پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ نوحہ اور ماتم نہیں کریں گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان سے بیعت کی لیا. کس بات پر؟ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعۃ اللہ ننوحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ ہم نوحہ اور ماتم نہیں کریں گے. بلکہ ساتھیوں ایک چیز پر اور غور کریں، نوحہ اور ماتم شریعت کی نظر میں اس قدر قبیح ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی خاندان میں یہ رواج پایا جا رہا ہے کہ کسی کے مرنے پر عورتیں نوحہ کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، روتی ہیں، تو اور کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال کو اس سے روکتا نہیں ہے، جانتا ہے کہ ان کے اندر یہ کمزوری پائی جا رہی ہے لیکن وہ ان سے روکتا نہیں اس کام سے، اور نہ ہی اس کام سے رکنے کی وصیت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات پر عذاب دے گا. جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نیحا علیہ، جس کے اوپر نوحہ کیا گیا، یعنی اس نے نہیں کیا نوحہ، اس نے ماتم نہیں کیا، لیکن اگر اس کے اوپر نوحہ کیا جا رہا ہے تو فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کے اوپر جو نوحہ کیا جا رہا ہے اس کے جرم میں قیامت دن اسے عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ برائی، یہ کبیرہ گناہ ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، نہ زندگی منع کیا اور نہ وصیت کر کے وہ مرا ہے کہ ہاں ہمارے بعد ایسا کام نہ کیا جائے. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں اس سلسلے میں حدیث ہیں اور حدیث میں وارد وعیدیں بہت سخت ہیں. بلکہ جب میں اس موضوع کو آج سے کافی دن پہلے پڑھنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس بارے میں حدیثیں تواتر کو پہنچتی ہیں، متواتر ہیں. لیکن یہاں پر ہم ایک امر واضح کر دیں کہ کسی عزیز و قریب کی وفات پر غمگین ہونا یا آنسو کا نکل جانا یا بغیر چیخے چلائے رونا، اس میں اور نوحہ اور ماتم میں فرق ہے. کیونکہ غمگین ہونا اور انسان کی فطرت میں داخل ہے. کسی عزیز اور قریب اور محبوب کی وفات پر آنکھوں سے آنسو نکل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اپنے بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے، لہذا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے ابراہیم جن کا انتقال
ابھی رضاعت کی مدت میں تھے، ابھی دودھ پینے کے مرحلے میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے اور انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی روح کو قبض کرتے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ ایک بار گرے، دوبارہ اس کے ساتھ آیا، تیسرا بہنے، یعنی گویا آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روتے ہیں حالانکہ آپ ہمیں رونے سے منع فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا اسے یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یا ابن عوف انہا رحمہ، اے عوف کے بیٹے یہ رحمت ہے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور قلب غمگین ہے، دل ہمارا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو کی رضا کا ہے، رب کی ناراضگی کی کوئی بات ہم نہیں کہیں گے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ابراہیم آپ تمہاری جدائی کا ہمیں غم ہے، بلکہ اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے رونے سے نہیں روکا گیا ہے، البتہ ہمیں دو احمق اور فاجر قسم کی آواز سے روکا گیا ہے۔ صوت عند مصیبت، وہ آواز جو کسی مصیبت کے وقت رونے اور چلانے کی آئے، جیسے خمش وجوہ، چہرے کو نوچا جائے، اور شق جیوب، گریبان کو پھاڑا جائے، اور دوسری آواز ورنت شیطان، جو شیطان کی راگ ہے، یعنی گانے اور باجے۔ علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ رونا اور بین کرنا ان میں فرق ہے۔ رونے کی اجازت ہے، لیکن وہ رونا جس میں آواز نہ نکالی جائے، اگر فطری طور پر کچھ آواز نکل بھی جائے تو اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا، لیکن جان بوجھ کر کے آواز کو بلند کرنا اور واویلا مچانا اور میں تباہ ہو گیا، میری دنیا لوٹ گئی، اب میرا سب کیا ہوگا، اب تو ہم ہلاک ہو گئے، اس قسم کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں وہ قطعاً جائز نہیں ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کے لیے چند باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے روتے وقت غیر ضروری آواز بلند کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے آپ کی زبان میں آسمان کو اس نے سر پر اٹھا لیا ہے، تو یہ نوحہ کرنے میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے روتے وقت بالوں کو کھولنا، بالوں کو پھیلا لینا، اور گویا کہ غم کے اور اس کے ماتم ماحول میں یہ نہ دیکھنا کہ ہاں بھائی یہ حرام ہے کہ حلال ہے، بلکہ ان صحابیہ کے قول پر صحابیہ کے بارے میں سوچنا چاہیے جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ جب غزوہ خندق یا غزوہ احد کے موقع پر ان کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ ہاں وہ شہید ہو گیا ہے، تو بیٹے کے اوپر گئیں اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو دیکھو، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں اور نقاب کر کے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، اگر مصیبت میرے بیٹے کے اوپر آئی ہے تو فلم ارز حیائی، میری حیا کے اوپر مصیبت نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے گریبان پھاڑنا، چہرہ پیٹنا، نوچنا وغیرہ، اسی کو تو ماتم کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے یہاں مغرب کی تقلید میں دھیرے دھیرے آپس چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا۔ بس اوقات کسی سیاسی لیڈر، کسی بڑے اس کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کالجوں میں، اسکولوں میں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ دیر کھڑے ہو کر کے لوگ آدھا منٹ یا کچھ خاموش ہو کر کے انہیں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ماتم میں داخل ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ رہا آج کا پہلا کبیرہ۔ دوسرا کبیرہ آج کا ہے پیشاب سے نہ بچنا، چونکہ طہارت عبادات میں داخل ہے، اس سے بہت سی عبادات منسلک ہیں، اس لیے اس کو ہم نے عبادات کے اندر رکھا ہے، پیشاب سے نہ بچنا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں انسان کا پیشاب ناپاک ہے، لہذا جگہ، جسم اور کپڑے کے کسی حصے میں اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا صاف کرنا ضروری اور فرض اور واجب ہے۔ جب تک اسے کپڑے سے صاف نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نہ پاک مانا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز وغیرہ قبول، بلکہ نماز وغیرہ صحیح بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو استنجا کرنے اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ بلکہ ساتھیو، شریعت کے اندر پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ حشر میں سے، جہنم سے پہلے قبر کے اندر بھی اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، عام طور پر مقررین بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ وہاں پر ٹھہر گئے، بلکہ روایات میں ہے کہ آپ جس سواری پر تھے وہ بدک گئی وہاں پر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں عذاب کسی ایسی بڑی چیز کے بارے میں نہیں دیا جس سے بچنا مشکل ہو، اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ان دونوں نے اسے بڑا اور قبیح نہ سمجھا اور اس کا ارتکاب کرتے رہے۔ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں کا تو ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغلی کھایا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث جو سنن دارقطنی وغیرہ میں بھی ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزہوا من البول، اے لوگو پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے قبر کا زیادہ تر عذاب جو ہوگا لوگوں کو اسی برائی کی وجہ سے دیا جائے گا، اسی وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ لوگ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ساتھیوں اگر آپ دیکھیں یہ چیز اتنی قبیح ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب سے بچنا یہ کوئی شریعت محمدیہ ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے جو شریعتیں رہی ہیں ان میں بھی اس چیز کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد میں، سنن نسائی میں، حضرت عبد الرحمن بن حسنہ ایک صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ڈھال ہے، بڑی سی ڈھال، جانتے ہیں ڈھال عام طور پر جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید استنجا کی ضرورت پڑی، تو آپ کہیں بیٹھے اور سامنے اس کو کر لیا ڈھال، تاکہ آنے جانے والوں سے یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں ہماری شرمگاہ نہ دکھائی دے۔ تو کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے جو شاید نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ابھی، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اسلام کے اندر سطر اور پردہ پوشی کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ زمانے جاہلیت طریقے سے کہ ایسے موقع پر سطر کو چھپانے کو اپنی نامردی تصور کرتے تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آیا وارد ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو دیکھو، ارے بھائی ان کو دیکھو، یہ تو ویسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے، یعنی جیسے عورت لوگوں سے اپنے سطر کو چھپاتی ہے، لوگوں کے سامنے ایسے نہیں آتی کہ ہاں اس کی سطر ظاہر ہو، ایسے یہ بھی دیکھو پیشاب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، پھر اس کے بعد آپ ان کے پاس آئے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد، تو آپ نے فرمایا ویحک، برا ہو تمہارا، تباہی ہے تمہارے لیے، اما علمت ان ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، بنو اسرائیل کے فلاں آدمی کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ صحابہ نے کہا وہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا، بلکہ شرعی حکم تھا بنو اسرائیل کے اندر کہ اگر پیشاب ان کے کپڑے میں لگ جائے، بلکہ بعض روایات میں ہے چمڑے میں بھی لگ جائے، تو چمڑے کو کھرچنا پڑتا تھا اور کپڑے کو کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا، گویا دھونے سے وہ چیز صاف نہیں ہوتی، اتنی سختی ان کے اندر تھی۔ تو ان میں کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بنو اسرائیل نے اس کی اقتدا کر لی، اتباع کر لی، اس بات پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں عذاب دیا ہے، قبر میں عذاب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ بہت سے ایسے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے یا پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور وہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن بھی اسے عذاب ہو سکتا ہے اور قبر کے اندر بھی اسے عذاب ہوگا، بلکہ اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے دیکھیے۔ پیشاب سے نہ بچنے میں آسانی کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب سے نہ بچنے میں پہلی چیز جو داخل ہے وہ استنجا نہ کرنا، اور یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں خصوصاً یا تو وہ جاہل نوجوان ہوا کرتے ہیں، اور یا پھر اسکول اور کالج سے متاثر جو طلبہ یا کالج کے جو طلبہ ہوا کرتے ہیں جو استنجا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو بڑی جلدی رہا کرتی ہے، پیشاب کی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ پیشاب کی نالی میں جو پانی جو پیشاب جمع رہتا ہے اس کو باہر آنے اور خشک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے،
کچھ وقت لگتا ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر انتظار نہ کیا اور کچھ قطرے کپڑے کے اوپر پٹک گئے تو گویا وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ تیسرا یہ بھی ہے، بعض لوگ جنہیں پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ بہت عام بیماری ہے، جس قدر سوالات اس سلسلے میں ہوتے ہیں، یہ بہت عام بیماری، یعنی عمومی طور پر بہت سے لوگ اس کے شکار رہا کرتے ہیں کہ انہیں پیشاب کے قطرے یہ 5 منٹ تک، بعض لوگوں کو 10 منٹ تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اتنی دیر بیٹھے رہنا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی جلدی سے اٹھ جایا کرتے ہیں اور پھر قطرے آتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسی حالت میں نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا وہ شخص بھی داخل ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والوں میں، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ اور یہ جو لوگ بسا اوقات باہر میدان میں، یا وہ لوگ جو آج کل فیشن ہے، اور یہ فیشن کیا ہے، یہ ایک برائی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے لیے جگہیں بنی رہا کرتی ہیں، جگہیں بنی رہتی ہیں آج کل ایئرپورٹ دوسری جگہوں میں، یا وہاں پیشاب کر لیتے ہیں، یا ایسی جگہ جو آج کل بعد یہ جو کرسی بنی ہوتی ہے باتھ روم کی، وہ گہری نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں کیا ہے بہت تھوڑا سا گہرا پر رہا کرتا ہے۔ تو اگر مثلا جوانی کے مرحلے میں ہے جس میں پیشاب کے اندر تیزی رہتی ہے تو اس سے چیٹے باہر آنے کا سخت خطرہ رہا کرتا ہے، تو وہ لوگ جو پیشاب کے چیٹوں سے بھی نہیں بچتے ہیں وہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ پیشاب سے نہ بچنے میں یہ 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز استنجا نہ کرنا جو سب سے کبھی ہے، دوسری چیز پیشاب کے بعد جلدی ہی کھڑا ہو جانا اور پیشاب کے نالیوں سے پیشاب کے تمام قطروں کو باہر آنے کا انتظار نہ کرنا، اور تیسرے وہ لوگ جنہیں بعد دیر تک قطرات آنے کی شکایت رہا کرتی ہے انہیں اچھی طریقے سے طہارت حاصل نہ کرنا، اور پانچویں وہ لوگ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس وعید میں آتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے وہ لوگ مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزہوا من البول، اے لوگو پیشاب سے بچو۔ کیوں؟ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کا بہت زیادہ عذاب جو دیا جائے گا وہ کس سے ہوگا؟ وہ اسی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو طہارت حاصل کرنے اور ہر قسم کے ایسے عمل سے بچائے جو ہماری طہارت کے اندر خلل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہ مجلس ہماری اور آپ کی جو کبائر سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس نئے کبائر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔